بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ تاجدار صداقت کانفرنس، اس کو نسبت ہے یار غار و یار مزار خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں نامی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت اور ان کی شان سے متعلق ہمارے مہمان خطیب ناظم جماعت اہل سنت پاکستان کراچی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید عبد الوہاب اکرم قادری دامت برکاتہ العالیہ حضرت راستے میں ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت کے خطاب سے ہم جو ہے اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ قبل اس کے کہ حضرت کا خطاب ہو، جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے اختتام کے دنوں میں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی تنظیم سازی کے حوالے سے تنظیمی اسٹرکچر میں کچھ تبدیلیاں کی گئی، اور اس کے بعد ضلع جو ہے جماعت اہل سنت ضلع جنوبی جو ہے ضلع جنوبی میں جماعت اہل سنت کے تنظیمی اسٹرکچر کو تبدیل کرتے ہوئے ضلع میں جو ہے ناظم، نائب ناظم اور دیگر لوگوں کی جو ہے ذمہ داریاں تبدیل کی گئی۔ علامہ محمد الطاف قادری صاحب تشریف لائے، ہم حضرت کو انتظامیہ کی جانب سے اور جماعت اہل سنت ضلع جنوبی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت اہل سنت ضلع جنوبی کی تنظیم سازی کی گئی، اور پھر اس تنظیم سازی کے معاملات میں جو ہے علاقہ وائز جو یوسیز کے بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج آپ کے علاقے میں جہاں یوم صدیق اکبر کی محفل انعقاد پذیر ہے، ساتھ ہی یہاں پر آپ کے علاقے کی جماعت اہل سنت کی جو کابینہ ہے، کابینہ کو بھی یہاں پر تقرر نامے دیے جائیں گے۔ اور اس سارے کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعت اہل سنت کا جو مشن ہے یہ وہی مشن ہے کہ جو ہمارے اکابرین کا مشن ہے، ہمارے اکابرین کی جو تعلیمات ہیں وہی جماعت اہل سنت کا منشور ہے، اور جماعت اہل سنت ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ باب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ تنظیم کون سی ہے، تو شاہ صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کہ میری پسندیدہ جماعت اہل سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس جماعت کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہوں۔ تو یہ شاہ صاحب علیہ رحمت کی جماعت اہل سنت سے محبت تھی، اور جماعت اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن عطا فرمایا کہ جو بھی اہل سنت کی تنظیم یا ادارہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہا ہے، بلا مبالغہ اس ادارے کے سربراہان، اس ادارے کے تمام سرپرست کسی نہ کسی تعلق سے جماعت اہل سنت سے وابستہ رہے ہیں یا وابستہ ہیں۔ تو یہ جماعت اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور ہم اس سلسلے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جماعت کا اگر آج تنظیم سازی کی جا رہی ہے تو اس سے پہلے جماعت اہل سنت کے لوگ موجود نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ تنظیمی اسٹرکچر وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے، لیکن اہل سنت جہاں جہاں بستے ہیں جماعت اہل سنت کا کام وہاں ہوتا رہتا ہے۔ خواہ آپ کے علاقے کی کسی وزن کی شکل میں ہو، ہر وہ سنی۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اپنی زندگی کا آخری کتاب فرمایا، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفل میمن مسجد مسلم الدین گارڈن، جو کھوڑی گارڈن کی مسجد ہے، وہاں پر منعقد ہوئی، اور اس محفل میں شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اتحاد اہل سنت کی بات کرتے ہو، بار بار تم یہ کہتے ہو کہ اتحاد اہل سنت کیا جائے، تمام تنظیمات سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، پھر ایک تنظیم بن جائے اور ساری تنظیمیں اس کے ماتحت چلے، یہی اتحاد اہل سنت ہے نا آج کے دور میں ہماری نظر میں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ صرف اعلیٰ حضرت پر متفق ہو جاؤ، یہ اتحاد اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت پر متفق ہو جاؤ، یہ اتحاد اہل سنت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا نہیں وہ ہمارا ہے، بات ختم۔ اب آپ کہیں کہ تمام ہی چندہ بس ایک پیٹی میں ڈالا جائے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، لیکن یہ ضرور پاسبل ہے کہ ہم جس امام کے پیچھے سارے کھڑے ہیں ہم اس امام پر متفق ہیں، اور تمام تنظیمات جو ہے بس جو اعلیٰ حضرت پر متفق ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ شاہ صاحب علیہ رحمت کی تعلیمات ہیں، یہی جماعت اہل سنت کا پیغام ہے، اور اصل پیغام تو ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید عبد الوہاب اکرم قادری صاحب جب خطاب فرمائیں گے تو حضرت جو ہے آپ کو جماعت کا منشور بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔
میں اس وقت بلا تاخیر ملتمس ہوں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ضلع جنوبی کے امیر محترم حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب سے کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ قصر پاک خلافت کے رکنے رکی شاہ قوسین کے نائب اولین یار کارو مزار شہنشاہ دین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر.